اچھا حسن ایوب، یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ جو سوال ہے اس کو جواب دے دیجیے گا. بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بارے میں جو بات کرنی وہ علیحدہ سے بات ضرور آپ کو اس کا وقت بھی ملے گا. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ رپورٹ تو آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، رابطے میں تھے. اس رپورٹ کے اندر ایک سے زیادہ پیراگرافز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی حکومت پنجاب چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کو بار بار بتایا گیا، اور احسن اقبال صاحب کو بھی آپ نے سن لیا، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پنجاب حکومت کو بولا. شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کو بولا ہے کہ ان کو کنٹرول کریں، بات کریں. وہ کہہ رہے جی نہیں جی ساڑھے نال جڑے مسائل سے وہ حل ہو گئے نا، پنجاب وہ وفاقی حکومت جانے، شاید خاقان عباسی صاحب جانے اور وہ معاملہ جانے. اب ظاہر ہے اس کے اندر ریکمینڈ کیا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ جو بھی اس کے پیچھے تھے، ظاہر بات ہے اس وقت چیف منسٹر اور موجودہ پرائم منسٹر، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. ہوگی کہ ویسے کارروائی کو، یا بس باقی جو رپورٹس آئی ہیں میں بھی ہو جائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی. یہ رپورٹ جاتی ہے سپریم کورٹ میں جمع ہوگی، اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ، اصل میں مین تو یہ تو ایک چیز ہے نا، ایک سفارشات ہیں. اصل تو جو ڈیسیجن آنا ہے وہ ڈیسیجن تو پہلے کا آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اب تو اس پر امپلیمنٹیشن ہے. اس کی عمل درآمد یہ کیس ہے فیض آباد دھرنا کیس کا، تو اس میں سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہوگا وہی آپریٹو پارٹ ہوگا کہ کیا ہوگا اس کے اوپر، کس کے خلاف کارروائی ہونی ہے، کس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، اس کے اندر جو ریکمنڈیشن ہے کمیشن کی طرف سے، 3 ممبر کمیشن کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت کی جو پنجاب حکومت ہے وہ نااہل ثابت ہوئی، اور پنجاب حکومت کے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے، کیوں یہ سارے کا سارا معاملہ حل ہو سکتا تھا پنجاب حکومت کی سطح کے اوپر، نہیں ہوا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونے کے چانسز ہیں؟ لیکن حسن نے ٹھیک بولا کہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے یہ چونکہ یہ جو کمیشن سپریم کورٹ ہی اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی سپریم کورٹ نے ہی کروانا ہے. یہ تو ایک ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر دوبارہ اس کمیشن کو، یعنی اس کی رپورٹ کو انہوں نے اپنا سینٹیک سمجھا اور کریڈیبل اس کو سمجھا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جو سفارشات ہیں ان پر عمل کیا جائے، تو اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ نے در حقیقت، اب میں وہ چونکہ سارے اس واقعات کو دوبارہ دیکھا ہے، تو یہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور الزام یہ الٹا لگاتے رہے. اور پھر یہ جو بات عموماً ہے، جب یہ رگوں کو پکڑ لیتے ہیں نا لوگ، کئی دھرنے والے، تو اس وقت پھر ایجنسیوں کو اور بڑے بڑے اداروں کو اس میں خود ہی یہ بلاتے ہیں کہ اب ہماری جان چھڑوائیں، اور پھر کہتے ہیں یہ یہی لے کے آئے ہوئے تھے. تو یہ رویہ اور یہ طریقہ کار جو ہے نا بند ہونا چاہیے. یا آپ خود معاملات حل کریں، تو یا پھر ان کو بعد میں یا پہلے بلیم نہ کریں. تو اب یہ پنجاب گورنمنٹ کیونکہ ساری کی ساری ملوث تھی اور اس میں کوئی اب شبہ نہیں رہ گیا، تو اس کے جو وہاں کے جو معتبرین ہیں ان کے خلاف کارروائی لازمی ہوتا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی اور ریاست کے خلاف جرات نہ کرے. حیدر نقوی صاحب، موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، سابقہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر ظاہر ہے کوئی ریکمنڈیشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کوئی تعدیبی کارروائی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، تعدیبی کارروائی کی تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے جو اس میں کہا گیا ہے، رپورٹ میں ایک بات کی گئی ہے کہ یہ سیاسی جو حکومت تھی اس کا قصور تھا، اور اس نے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے یا ختم نہ ہو اس لیے سب کچھ کیا. دیکھیں، ابھی پشین میں جلسہ ہوا کچھ دن پہلے، بلوچستان کی حکومت نے اس کی اجازت دی، اور کیونکہ جب عوامی اجتماعات ہوتے ہیں تو حکومتیں روکتی نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی اپوزیشن نے بہت احتجاج و جلسے کیے، انہوں نے اجازت دی. ابھی بھی جلسے ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے، اجازت ملتی ہے، کیونکہ آپ عوامی اجتماعات کو روک نہیں سکتے. اور اگر آپ عوامی اجتماعات کو روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے خلاف پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو یہ حکومتوں کی مجبوری ہے. اگر کوئی سڑک پر کسی بھی نعرے کو لے کر نکل رہا ہے عوامی اجتماع، تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. نقوی صاحب دیکھیں، کچھ کمپیریٹیو انالیسس ضرور کیا کر لیں کہ یہ جو دھرنا تھا وہ ایک سیاسی اس سطح پہ نہیں تھا کہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو وہ یہ پہلا دھرنا نہیں تھا. اس جماعت نے مسلسل پچھلے 3 سال میں 2017 سے لے کے سے پیچھے پچھلے 3 سال میں مسلسل دھرنے کی ہیں. ان کا یہ پہلا دھرنا نہیں تھا. ایک واقعہ، میری بات سنیں، ایک واقعہ ہوا ہے نا، ایک واقعے کے اوپر جو ہے اس سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا، پھر اب اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ساری کارروائی ہو رہی ہے.
تو بنیادی طور پر وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ایک واقعہ ہوا اور اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے ہر مسلمان کو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں جو دوسری بات کر رہا ہوں وہ یہ ہوں کہ یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے عوامی اجتماعات کو ایک حد تک ہی روک سکتی ہیں، مکمل طور پہ نہیں روک سکتی ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان میں مذہبی اجتماعات جو ہیں ان کو روکنا تو ایک ناممکن کام ہے. جن کے سیاسی مقاصد ہیں ان کو تو روکنا ویسے بھی ناممکن کام ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے بھی اداروں کو غیر ضروری طور پر بغیر کسی ثبوت کے اس وقت جو ہے ظاہر ہے ان کا بدنام کیا، ان کے خلاف بیان بازی ہوئی، ہمیں ایک امید رکھنا چاہیے خبر بھائی، دیکھیں ہمیں ایک امید رکھنا چاہیے، جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے خبر بھائی، ہمیں ایک امید رکھنا چاہیے، اس پلیٹ فارم سے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں ایک امید رکھنا چاہیے کہ اب قوم کو متحد ہونا ہوگا. آپ اداروں پہ الزام لگاتے رہے بغیر ثبوت کے، اس کمیشن کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ وہ غلط تھا، اور بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، چاہے وہ سیاسی حکومتوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے ہوں. اب قوم کو متحد ہونا ہوگا، عام عوام کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اب ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں ایک چھوٹی سی بات ایک ایسے وقت میں جب سعودی عرب کا اتنا بڑا وفد پاکستان میں ہے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے نا. ظاہر ہے جب تک آپ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کو درست ان کو نہیں کریں گے، ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کیسے معاملات آگے بڑھیں. لیکن اب ذرا آگے بڑھیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں ناظرین.